بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں 14ویں پارے کی تلاوت کی، اور یہ پارہ 2 صورتوں پر مشتمل ہے، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل۔ پہلی صورت جو ہے سورۃ الحجر، حجر جو ہے یہ قوم سمود کا سب سے مرکزی مقام اور شہر تھا، جس پر اللہ کا عذاب آیا، جو آج بھی قوم سمود کی جو بستیاں جن کے آثار ساری دنیا دیکھتی ہے، تو اس مقام کو حجر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ان کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الحجر کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا جو آغاز ہے، آغاز میں ہی قرآن کریم نے ایک بہت اہم بات فرمائی۔ مفسرین نے لکھا اور احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ قیامت والے دن جس وقت اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور کافر دوزخ میں چلے جائیں گے، تو کچھ ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اپنے عملوں کی سزا بھگتنے کے لیے۔ جب وہ وہاں جائیں گے، بہت سارے لوگ اپنی سزائیں بھگت رہے ہوں گے، تو ایک وقت اور موقع ایسا آئے گا جب کافر ان کو یہ طعنہ دیں گے، ان کو یہ بات کہیں گے، جناب ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم نے تو دنیا میں کفر کیا ہے، ہم اس کی سزا بھگت رہے، تم تو اللہ کو مانتے تھے، تم تو صاحب ایمان تھے، تم دوزخ میں کیا کر رہے ہو؟ جب وہ طعنہ دیں گے اور انہیں یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو کفر کی وجہ سے یہاں آئے، تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ تم بھی یہی پہنچ گئے۔ جب وہ یہ بات کہیں گے تو پھر اس طعنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دوزخ میں ہر اس شخص کو نکال لیا جائے جس کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی ایمان ہو، اور ایسے سارے ایمان والوں کو دوزخ سے نکال کر ان کو جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ تو اس وقت کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا تو آج ہماری نجات ہو جاتی۔ اس لیے بھائیوں، میرے اور آپ کے پاس یہ جو ایمان ہے یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں، قیامت تک اللہ کی اس کتاب کو ہرگز مٹایا نہیں جا سکتا۔ بھائیوں، پہلی امتوں کو یہ عزت نہیں ملی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں دی کہ ان کے مصلوں پر اور محرابوں میں ان کی آسمانی کتابوں کو یوں پڑھا جاتا ہو جس طرح رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ اعزاز صرف اس امت کے پاس ہے۔ پہلی امتوں میں تو نبی یا اکے دکے افراد ہوتے تھے جو ان کی آسمانی کتاب کے حافظ ہوتے تھے، عام لوگوں کو کتاب کے حفظ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فضل کیا ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، محرابوں میں پڑھتے ہیں، مصلوں پر پڑھتے ہیں، اسٹیجوں پر پڑھتے ہیں، ممبروں پر پڑھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے یہ اعزاز بخشا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے برجوں والے آسمان بنائے۔ 2 جگہ قرآن کریم نے برجوں کا تذکرہ کیا ہے، یہاں بھی تذکرہ کیا ہے، اور 30ویں پارے میں تو مستقل ایک صورت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ۔ یہ برجوں سے کیا مراد ہے؟ علماء نے فرمایا یا تو برجوں سے وہی مراد ہے جو ہمارے یہاں 12 برج مشہور ہیں، یا تو وہ مراد ہے،
یا وہ جگہ مراد ہے آسمان پر جہاں فرشتوں کے ادارے اور دفاتر اور چھونیاں ہیں وہ مراد ہے، یا ہر روز سورج جو نکلتا ہے ہر روز نئی جگہ سے نکلتا ہے، اس کے نئے نکلنے کی جگہ کو برج کہا گیا ہے۔ آسمان پر اس طرح کے بہت سارے مقامات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایسی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ فرمایا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں چیکنی مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کی جتنی اقسام تھی ان کو جمع کر کے اور ان کو نمی دینے کے بعد جب وہ خشک ہو گئی اور وہ مٹی میں طاقت پیدا ہو گئی، آواز پیدا ہو گئی جیسے کچی اینٹ آواز پیدا کرتی ہے، تو پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ یہ پتلا صرف پتلا ہی تھا، اس میں کوئی کمال نہیں تھا، اور اس میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو اس میں کمال پیدا ہو گیا۔ اب بھی یہ جو جسم ہے اس میں جتنی خوبیاں ہیں بھائی وہ روح کی وجہ سے ہے۔ وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس لیے جب موت آتی ہے تو موت کی تعریف یہ ہے کہ جسم اور روح کا الگ الگ ہو جانا۔ جیسے ہی روح جسم سے نکلتی ہے تو جسم اسی طرح بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں شیطان کی اس بات کا بھی تذکرہ کیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے انکار کیا، مہلت مانگی، مہلت مل گئی، تو اس نے یہاں بھی اور سورہ اعراف میں بھی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بے ادبی اور گستاخی اور بدتمیزی کی کہ مجھے اس انسان کی وجہ سے یہاں سے نکالا جا رہا ہے، میں اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اس کو گمراہ کروں گا، اس کو سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جو کر سکتا ہے کر لے، لیکن ایک بات سن، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا بس، اس کا کیا مطلب؟ یعنی وہ متقی پرہیزگار بندے کہ جب ان سے غلطی ہو جائے وہ فوراً کس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کر لینا، گویا کہ اپنی غلطی کو مٹا دینا ہے۔ توبہ کر لینا گویا کہ اپنی غلطی کو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے مزاج میں غلطی، بھول چوک، گناہ رکھا ہے، لیکن گناہ پر ڈٹنا ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ شیطان کا مزاج ہے۔ مومن یہ ہے کہ جب غلطی کرے تو بھائی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اور یہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی نبی عبادی کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ تمہارا اللہ جو ہے وہ بہت مہربان اور بہت شفیق ہے، جب بھی تم اس کی طرف رجوع کرو گے تو اس کو حد درجہ مہربان پاؤ گے۔ وہ بادشاہوں کی طرح نہیں جو کسی کی بات نہ سنے، نہیں، وہ تمہارا رب تم پر اتنا مہربان ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری بات سنے گا۔ تمہاری طرف سے دیر ہو سکتی ہے، اس کی طرف سے کبھی بھی دیر نہیں ہوگی۔ اور بھائی اس بارے میں ایک اعزاز ہے حضور علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کا ایک اعزاز ہے، اور یہ اعزاز کائنات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، حتیٰ کہ ہمیں بھی اس کی اجازت نہیں۔ وہ اعزاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لعمرک، تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اعزاز صرف حضور علیہ السلام۔ ہم بھی حضور کی زندگی کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم مخلوق کی، ہم صرف کس کی قسم کھا سکتے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ اعزاز صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی قسم کھائی ہے، کسی نبی کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھائی۔ یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مقامات عطا فرمائے جو کسی انسان کو تو دور کی بات ہے، کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے۔
قرآن کریم نے اس بارے میں سورہ فاتحہ کا بطور خاص تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں 7 آیات ایسی دی ہیں جو تم ہر وقت دہراتے ہو، پڑھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا، اللہ نے میری امت کو یہ صورت ایسی عطا کی ہے کہ اس طرح کی صورت پہلی کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا، سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے بھائی یہ کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اے اللہ کے حبیب وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، بھائی میری طرف متوجہ ہونا، ایک اہم بات آپ سے عرض کروں۔ قرآن کریم نے حضور سے فرمایا، اللہ کے رسول ہم نے لوگوں کو جو مال و دولت، سونا، ہیرے جواہرات دیے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ نے اس مال و دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا۔ بھائی اللہ کے نبی دیکھتے تھے؟ اللہ کے نبی کو کسی کے مال و دولت کی پرواہ تھی؟ مال و دولت تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی خاک ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ مجھے حکم دیا، آپ کو حکم دیا کہ دنیا کی مال و دولت کی طرف دیکھ کر للچاؤ نہیں، رال نہ ٹپکاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضروریات کے لیے دے رکھا ہے، بس اس پر راضی ہو جاؤ۔ جس طرح آدمی کا مال بڑھتا ہے، اس کی آزمائش اور مشکلات بھی بڑھتی ہے۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میں صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ حضرات کو بہت سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ تعالیٰ سے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی، اور جو بہت زیادہ رزق پر راضی ہوتا ہے تو کل قیامت والے دن اس کو اعمال بھی اسے درجے کے پیش کرنے پڑنے۔ اس لیے بھائی یہ جو سفید پوشی ہے نا، یہ اللہ کی 1000 نعمتوں میں سے 1000 نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم کو قرآن کریم نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کے رسول آپ لوگوں کے لیے نرم رہیے، مہربان رہیے، شفیق رہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور جلال بہت تھا، آپ علیہ السلام کا روب اور جلال بہت تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام اللہ کے رسول کو اتنا شفیق اور مہربان پاتے تھے۔ اللہ کے نبی ہر کسی کی بات کو سنتے تھے، ہر کسی کی مدد کرتے تھے، ہر کسی کی جس کو کوئی مشورہ، کوئی رائے، کوئی سمجھ کی بات چاہیے ہوتی، اللہ کے نبی اس کو فوراً رائے دیتے۔ اس لیے قرآن کریم نے حضور سے فرمایا، اور مجھے اور آپ کو بھی قرآن کا حکم یہ ہے کہ ہم عمومی رویے میں ہمیں نرم مزاج رہنا ہے۔ بھائی ہمیں کیا رہنا ہے؟ دوسرے ہمارے بارے میں یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بہت سخت ہے، یہ تو بہت کرخت آدمی ہے، یہ تو بہت ضدی آدمی ہے۔ ہماری شخصیت کا دوسروں کے دلوں میں ابتدائی تاثر یہ ہو کہ یار یہ نرم دل آدمی، یہ کیا ہے؟ یہ نرم دل آدمی ہے۔ اور بھائی دوسری صورت جو ہے وہ سورۃ النحل ہے۔ اس میں چونکہ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اسی کے نام پر یہ صورت ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کی جانے والی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کل کے درس میں میں نے عرض کیا تھا، جو بندہ اللہ کی نعمتوں کو جتنا سوچتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی ثابت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے انعامات کی، یہاں کتنی نعمتیں ہیں، میں صرف ان کا اجمالی ذکر کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے لیے سواریاں پیدا کی ہیں۔ یہ انسان کی شان ہے کہ یہ سواریوں پر بیٹھ کر سفر کرتا ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ اپنے پاؤں پر سفر کرتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ فرمایا ہم نے سواریاں بھی تمہیں ایسی دی ہیں جو تمہارے لیے زینت کا سبب بنتی ہے۔ انسان گاڑی پر بیٹھتا ہے، گھوڑے پر بیٹھتا ہے، فرمایا
فرمایا ہم وَلَكُمْ فِيهَا جمال، ہم نے تمہارے لیے اس میں کیا پیدا کی ہے؟ خوبصورتی۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہیں گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں سے بچاتا ہے۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، ہم تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برساتے ہیں۔ اور فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں جن کا تم گوشت استعمال کرتے ہو۔ اور فرمایا ہم نے پانی میں تمہارے لیے لحمن طریہ، تازہ گوشت، مچھلی کا گوشت جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ترین گوشت ہے۔ کہتے ہیں سفید گوشت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم لحمن صرف گوشت نہیں کہتا، طریہ کا لفظ بھی بولتا ہے کہ ہم نے پانی میں تمہارے لیے تازہ گوشت پیدا کیا۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کے ذریعے تمہارے لیے شہد پیدا کیا۔ قرآن کریم نے پھر دودھ کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ قرآن کریم نے اولاد کی نعمت کا تذکرہ کیا کہ ہم تمہیں اولاد دیتے ہیں، پھر ہم تمہیں پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں تمہاری نسل کو آگے چلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے ہم نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے سایہ بنایا ہے، اگر چیز کا سایہ نہ ہوتا تو تم جل جاتے۔ ابھی گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ سردی کے موسم میں چھت اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کر کے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے تم پر اتنے انعامات ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، بلکہ نعمتوں کو شمار تو کیا کرنا ہے، ایک نعمت سے ہم جتنا فائدہ اٹھاتے ہیں ہم تو اس کو نہیں شمار کر سکتے۔ بھائی ہم نے زندگی میں پانی سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے اس کو شمار کر سکتے ہیں؟ پانی ایک نعمت ہے، لیکن ہم 24 گھنٹے میں اس سے 100 مرتبہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا تم میری نعمتوں کو کہاں شمار کر سکتے ہو؟ میری ایک نعمت سے تم جتنا فائدہ اٹھاتے ہو تم تو کبھی اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اور قرآن کریم نے کافروں کا ایک بدترین عمل کا تذکرہ کیا ہے، اللہ معاف فرمائے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے کافروں کے بارے میں فرمایا ان کو جب بیٹی کے پیدا ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے تو شرمندگی سے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، یہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ مسلمان جو ہے وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر کافروں کی طرح اگر پریشان ہو تو اس میں کافروں والی ایک عادت موجود ہے۔ قرآن کریم نے، بھائی ذرا توجہ کرنا، قرآن کریم نے جہاں اولاد کا تذکرہ کیا ہے بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آگے کیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ اللہ اپنی نعمتیں جتلا رہے، اللہ نے بیٹی کی نعمت کا تذکرہ پہلے کیا اور بیٹے کی نعمت کا تذکرہ اللہ وہاں فرمائے ہمارے یہاں اگر کسی کی بیٹی ہو تو ہمارے کیا واقعہ تھا، بیوی کو طلاق دے دیتے۔ وہ کئی سال پہلے اخبار میں چھپا تھا شیخ اوپرا ادھر کہیں کا واقعہ کہ اس کے یہاں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو بدبخت نے کلہاڑی کا وار کر کے بیوی کو قتل کر دیا۔ ایسے ایسے بدبخت ہے۔ اور بھائیوں میں اور آپ سمجھ جائیں میرے اور آپ کے لیے بہتر ہے، بیٹیاں جتنا بڑا صدقہ جاریہ بنتی ہے بیٹے نہیں بنتے۔ بیٹیاں جتنی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، بیٹیاں جتنا ایصال ثواب کرتی ہیں، بیٹیاں اپنے ماں باپ کے دکھ درد کا جتنا خیال کرتی ہے۔ میں نے آنکھوں سے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ 5 6 7 بیٹے ہیں اور ان بیٹوں نے بڑھاپے میں ماں باپ کو پوچھا نہیں۔ بیٹی جو ہے وہ بیچاری غریب ہے لیکن اس نے پھر بھی اپنے ماں باپ کو سنبھالا ہے۔ بیٹا باہر کسی ملک چلا جائے، ایسے دسیوں ہمارے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجئے، بیٹے کو باہر گئے ہوئے 10 15 سال ہو گئے، وہاں جا کے شادیاں کر لیے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ بیٹی جو ہے وہ ہزاروں میل بھی دور ہو لیکن اس کو ماں باپ کے پاؤں پر کانٹا چبھنے کا بھی پتہ چل جائے تو وہ وہی دکھی ہو جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تکلیف میں ہیں۔ اس لیے بیٹی کے پیدا ہونے پر شرمندہ ہونا بھائی یقین کا عمل ہے۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ہم کر رہے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے،
ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بیٹے کے پیدا ہونے پر جس طرح مبارکباد ہم دیتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی مبارکباد اسی طرح۔ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہونا کوئی عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بیٹیاں ہی نہ دیتے، صرف بیٹیاں ہی نہ دیتے، بڑے نبی ایسے ہیں جن کے پاس بیٹیاں بیٹیاں۔ قرآن میں لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا تذکرہ ہے، بیٹے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ تاریخ میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، تاریخی روایات میں۔ اور بہت سے نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے پاس بیٹیاں بیٹیاں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے مثال ہے۔ اس لیے بھائیوں، بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، بیٹے بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ اور قرآن کریم نے یہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کی ایک بدترین مثال کے ذریعے سمجھایا اور شکوہ کیا اپنے بندوں سے کہ اے لوگ، عرب جو تھے نا، بھائی ذرا متوجہ ہونا، عرب جو تھے ظاہرہ ان کی یہاں غلامی تھی، انسان کو غلام بنانا تھا، تو وہ مشترکہ غلام سے بڑی اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک غلام دو بندوں کا مالک، دو بندے غلام کے مالک ہیں، تو وہ کہ اس کو اچھا، ہمارے یہاں بھی بھائی اگر کسی گاڑی میں مکان میں پارٹنر ہو تو بھائی ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، کہتے یار اصل ملکیت وہی ہے جو بندے کی اکیلی ہو۔ کیوں بھائی اس طرح سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک غلام میں اگر دو بندے شریک ہو تو تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو بدبختو، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کس طرح ٹھہرا لیتے ہو؟ جس طرح تم ایک غلام کا مالک ہونا ہی پسند کرتے ہو، اس پوری کائنات کے خالق و مالک بھی اللہ ہیں، ان کے ساتھ اس خدائی میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس پارے میں وہ آیت بھی ہے جو خطبہ میں پڑھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں انصاف کا حکم دیتے، احسان کا حکم دیتے، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے اور ہر طرح کے گناہ سے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ عہد اور معاہدہ کرو اس کو پورا کرو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جب تم قسم کھا لو تو پھر اس قسم کو نہ توڑو، قسم کو نبھاؤ۔ علماء نے لکھا بندہ جب قسم کھائے تو اس کو مکمل کرے۔ ہاں، جہاں قسم شریعت کے خلاف ہو، ہمارے آقا نے فرمایا وہاں قسم توڑنا لازم ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ میں اپنے سگے بھائی سے بات نہیں کروں گا، یہ قسم شریعت کے خلاف ہے، یہاں ہمارے آقا نے حکم دیا یہاں قسم کو توڑو اور اس قسم کا کفارہ دو اور اپنے سگے بھائی سے کیا کرو؟ بات کرو۔ اور قرآن کریم نے دو باتیں آخر میں رہ گئی، وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا ہے، تفسیروں میں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ مظلوم صحابی ہے، بڑے اللہ کے نبی کے محبوب صحابی ہیں، بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ ان کے والد یاسر جو تھے ان کو بھی شہید کیا گیا، وہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا، یہ مکہ ہی میں شہید کر دیے گئے تھے ابتدائی اسلام میں۔ یہ جوڑا جو ہے میاں بیوی کا، یہ اسلام کے بالکل پہلے شہید ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت عمار، ابو جہل اور مکہ کے سرداروں نے ان کو بھی پکڑ لیا اور ان کو یہ کہا کہ تم کلمہ کفر کہو وگرنہ تمہیں بھی ویسے ہی قتل کر دیں گے جیسے تمہارے ماں باپ کو قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجبور کیا تو حضرت عمار نے اپنے والد کو بھی شہید ہوتے دیکھا تھا، اپنی والدہ کو بھی شہید ہوتے دیکھا تھا، تو ان کے کہنے پر کچھ کفریہ الفاظ کہہ لیے، لیکن کہہ کے جان بچا کے جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو بہت دکھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمار سے، عمار تیرا دل تو اسلام پر مطمئن ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرا دل تو مطمئن ہے، میں تو ظلم میں پھنس گیا۔ اس پر قرآن کریم کی آیات آئی کہ جس مسلمان کو مجبور کر دیا جائے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کفریہ کلمہ کہہ کے، شرط یہ ہے کہ اس کا دل اللہ پر اور ایمان پر مطمئن ہو، وہ جان بچا لے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حضرت عمار پر ایک مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور بھائی آخر میں قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تم
لوگوں کو دین کی دعوت دو تو حکمت کے ساتھ دو، نصیحت کرو، بھائی کیا کرو؟ نصیحت کرو، نرم بات کرو اور صحیح نیت سے کرو، چبھتی بات نہ کرو، چبھتی بات نہ کرو۔ ہمارے یہاں خطابت کا ایک عجیب طرز آ گیا ہے کہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا، دوسروں پر سخت جملے کسنا۔ آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پر، اور وہ بدبخت وہ کیا کہتا ہے؟ بابے تے شاہی کوئی نہیں، فلاں تو شاہی کوئی نہیں۔ آپ اس کا لب و لہجہ دیکھ لو۔ جتنے بھی باطل ہیں، باطل کی ایک علامت یہ ہے، باطل کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ بہت فرعونی لہجے میں بات کریں، اور انبیاء کی کا لب و لہجہ جو ہوتا ہے بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی نرم۔ بھائی پیچھے ابھی 12ویں پارے میں شعیب علیہ السلام کو قوم پتہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تو وہ الفاظ کہنے کا ہو، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہہ رہے ہیں وہاں سلسلہ کلام میں کہہ رہے ہیں کہ شعیب یہ تیرے اندر نحوست ہے، تیرے اندر کیا ہے؟ حالانکہ بھائی حضرت شعیب میں نحوست تھی یا کافروں کے کفر میں؟ حضرت شعیب آگے سے یہ کہہ سکتے تھے میرے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، تمہارے اندر نحوست ہے، لیکن یہ نہیں کہا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرے اندر کوئی نحوست نہیں، اگلا جملہ نہیں کہا۔ حضرت نوح کا پیچھے تذکرہ آیا، سفیہ کہہ رہے ہیں، سفیہ، توبہ توبہ۔ اللہ کے عظیم الشان پیغمبر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف۔ کس کو؟ اللہ کے نبی کو۔ کافر کیا کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ بے وقوف بھائی نبی ہے یہ جو نبی کا انکار کرے؟ اگر نبی آگے سے کہہ دیتے نہیں تم بے وقوف، کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن نبی نے یہ بس اتنا کہا لیس بی سفاہہ، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اتنا نرم لہجہ ہے، اتنا نرم لہجہ ہے۔ تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ جب بھی دین کی بات کرو بھائی نرم لہجے میں کرو۔ کس طرح کرو؟ نرم لہجے میں، اور نرم بات جو ہے اس کو آگے والے آسانی سے جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ اور اس پارے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا، اللہ کے رسول کافر آپ کو جتنا دکھ پہنچا رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے، فتح اسی شخص کی ہوتی ہے جو صبر کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہماری مدد اور طاقت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کے ساتھ صبر کرے۔ اگر ہمیں زندگی میں کہیں پریشانی دیکھنی پڑے، ہمارا کام ہے تقوی کے ساتھ صبر کرنا۔ انشاءاللہ جب تقوی کے ساتھ صبر کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔